ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم السمت الحسن والسؤدة والاختصاب جزء من 24 جزءا من النبوة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو نبوت کا 1/24 اور ایک روایت کے مطابق 1/25 حصہ ہے. یعنی 3 عادتیں اور 3 کام ایسے ہیں جن کو اگر آدمی اختیار کر لے، ان عادتوں کو اپنا لے، تو وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت اور طریقے پہ چلنے والا بن جاتا ہے، اور اس کے لیے انبیاء کی سیرت کو اختیار کرنا 1/4 حد تک آسان ہو جاتا ہے. وہ 3 کام کون سے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز تو ہے السمت الحسن، اور دوسری چیز عربی میں اس کا نام ذکر فرمایا السؤدہ، اور تیسری چیز ہے الاقتصاد. السمت الحسن کے معنی ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اچھا اور موزوں اور بہتر طریقہ اختیار کرنا. آدمی جو کام بھی کرے وہ اچھے طریقے سے کرے، بے ڈھنگے انداز سے اختیار نہ کرے. کوئی کام کرنا ہے وہ اچھے طریقے سے ہو، کوئی بات کرنی ہے وہ ڈھنگ اور طریقے سے ہو، اور لباس پہننا ہے تو وہ ڈھنگ اور طریقے سے ہو. اپنی حیات کوئی بنانی ہے، شکل و صورت بنانی ہے تو وہ ڈھنگ اور طریقے سے. بے ڈھنگے انداز سے کام کرنے کے بجائے ہر کام کو کسی ڈھنگ سے، کسی طریقے سے کرنا، یہ پہلی بات ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا ایک انتہائی اہم حصہ قرار دیا. کسی کام کو کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہر کام کے بارے میں کچھ طریقے تو ایسے ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا. ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا. کھانا کیسے ہے، کھانے کا طریقہ کیا ہو، اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں
جو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی. مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے اگر ہاتھوں کے صاف ہونے کا یقین نہیں ہے تو آدمی ہاتھ دھو کر کھائے. اس میں صفائی اور نظافت کی تعلیم. آپ نے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ. آپ نے یہ فرمایا کہ کھانے کا تمہارا جو انداز ہے وہ متکبرانہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ تواضع اور عاجزی کا ہونا چاہیے. تکبر کے انداز سے کھانا مت کھاؤ، اس انداز سے کھانا کھاؤ کہ واقعتاً یہ محسوس ہو کہ یہ شخص اپنے آپ کو اللہ کی اس نعمت کا محتاج سمجھتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے سلسلے میں کئی آداب بیان فرمائے. آپ نے فرمایا کہ جب پانی وغیرہ پیو تو دائیں ہاتھ سے پیو، بائیں ہاتھ سے نہ پیو. آپ نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی جب پانی وغیرہ پیے تو بیٹھ کر پیے. کھڑے ہو کر پینے میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن بغیر ضرورت کے کھڑے ہو کر پینے کی عادت ڈالنا یہ آپ نے پسند نہیں فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی برتن ٹوٹا ہوا ہے، پیالہ کنارے سے ٹوٹا ہوا ہے، اس زمانے میں زیادہ تر مٹی کے برتن، مٹی کے بڑے پیالے پانی پینے کے لیے استعمال ہوتے تھے، تو جس جگہ سے وہ ٹوٹا ہوا ہے اس جگہ منہ لگا کر پانی نہ پیو، کیونکہ اس جگہ اگر منہ لگا کر پانی پیو گے تو دو نقصان ہو سکتے ہیں. ایک نقصان تو یہ کہ جب پانی پینے لگو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پانی تمہارے کپڑوں پہ گر جائے، تمہیں خامخواہ تکلیف ہوگی. اور دوسرا نقصان یہ کہ جس جگہ سے برتن ٹوٹا ہوا ہے اس جگہ گندگی اور بیماریوں کے اجزاء اور جراثیم جمع ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. تو اس جگہ کو منہ لگا کر اگر پانی پیو گے تو وہ ساری گندگی، وہ بیماریوں کے باریک اجزاء، وہ جراثیم، وہ بیکٹیریا، وہ سارا کا سارا منہ کے راستے تمہارے پیٹ کے اندر چلا جائے گا اور وہ بیماریوں کا باعث بنے گا. اس زمانے میں پانی گھروں کے اندر رکھا جاتا تھا مشکیزوں میں، اور عام طور پر مشکیزیں گھروں میں لٹکے ہوئے ہوتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ اگر پانی پینا ہو تو براہ راست مشکیزے کو منہ لگا کر پانی نہ پیو بلکہ کسی برتن میں نکال کر پیو. کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اگر براہ راست مشکیزے کو منہ لگا کر پانی پیو گے، پانی کا دباؤ زیادہ ہوگا، پانی صرف تمہارے منہ میں نہیں جائے گا بلکہ تمہارے کپڑوں پہ بھی گر جائے گا، کپڑے گیلے ہو جائیں گے، تمہیں الجھن ہوگی خامخواہ. اگر مشکیزے کو براہ راست منہ لگا کر پانی پیو گے تو پانی کا دباؤ ایسا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پانی تمہارے حلق میں پھنس جائے، تمہیں کھانسی وغیرہ چھڑ جائے، کوئی اور بڑا نقصان ہو جائے تمہارا. آپ نے فرمایا کہ مشکیزے کو منہ لگا کر پانی نہ پیو. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم نے تو مشکیزے کو منہ لگا کر پانی پی لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا لعاب اس مشکیزے کے منہ کو لگ گیا. اب ہو سکتا ہے کہ جو دوسرے پینے والے ہیں ان کو یہ دیکھ کر گھن آئے اور ان کو تمہارا بچا ہوا پانی پینے کو جی لیتا ہے. اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں، اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں. بعض لوگ دوسروں کا جھوٹا بہت آسانی کے ساتھ پی لیتے ہیں اور بعض لوگوں کی فطرت اور طبیعت ہی قدرتی طور پر ایسی ہوتی ہے کہ ان کے لیے دوسرے کا بچا ہوا اور دوسرے کا جھوٹا پینا یہ مشکل ہوتا ہے. تو دوسروں کا لحاظ رکھنا چاہیے. اس مشکیزے میں جو پانی ہے، یہ جو مشکیزہ لٹکا ہوا ہے، یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ سب لوگوں کے لیے ہے. اس میں اور بھی کئی لوگوں کا حق ہے. تم اس کو اس انداز سے استعمال کرتے ہو کہ اس سے دوسروں کے لیے اس کا استعمال مشکل ہو جائے، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں. یہ دوسروں کا حق تلف کرنے والی بات ہے. تمہارے میں مثالیں دے رہا ہوں
کہ ہر کام کے بارے میں کچھ ڈھنگ اور طریقے جس کو شریعت کی اصطلاح میں آداب کہا جاتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو اس وقت بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیا کرو، اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس وقت جنات اور شیاطین پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، تمہارے بچے پر ان کا اثر ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، عام طور پر ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں، تو ان میں جنات وغیرہ کو اور ان کے اثرات کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، بلکہ بحیثیت مجموع یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو اتنا زیادہ طاقتور اور اتنی زیادہ قدرت والا نہیں بنایا جتنا عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ ایک واحد جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو کو ذرا اہمیت دی ہے، اس لیے خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے، سورج ڈوب جائے، تو اس وقت سے لے کر عشاء کا وقت شروع ہونے تک، یعنی شفق غروب ہونے تک، یہ جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، سوا گھنٹہ، جتنا بھی بنے، اس دورانیے میں اپنے بچوں کو گھروں سے مت نکلنے دو، ان کو گھروں کے لے جاؤ۔ اور یہ فرمایا کہ رات کو جب سونے لگو تو آگ سے جلنے والی جو چیز بھی گھر میں موجود ہو اس کو بجھا دو، اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ آگ انسانوں کے فائدے کی چیز بھی ہے لیکن نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ جاگتے ہوئے بھی آگ کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن جاگتے ہوئے جو ہی نقصان شروع ہوگا فوراً پتہ چل جائے گا اور اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن رات کو سوتے ہوئے اگر خدا نہ خواستہ آگ سے کوئی نقصان شروع ہوا تو ہو سکتا ہے کہ پتہ ایسے وقت چلے کہ اس نقصان پہ قابو پانا ممکن ہی نہ رہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے کی، ڈھنگ کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو خود ہمیں تعلیم فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں یہ ضرورت پڑے کہ اپنی تلوار کسی دوسرے کو پکڑاؤ، اپنا نیزہ کسی دوسرے کو پکڑاؤ، اپنا تیر کسی دوسرے کو پکڑاؤ، تو فرمایا کہ یوں ننگی تلوار، ننگا نیزہ اور ننگا تیر مت پکڑاؤ، بلکہ اس کے اوپر کوئی کپڑا لپیٹ کر، اس کے اوپر نیام ڈال کر، اس کے اوپر اس کا کور چڑھا کر پھر اگلے کو پیش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس تلوار کا مثلا دستہ تم نے اپنی طرف رکھا اور نوک والا حصہ جس کو آپ پکڑا رہے ہیں اس کی طرف کیا تو ہو سکتا ہے کہ غلطی سے تلوار کی دھار یا تلوار کی نوک اسے لگتے اسے نقصان پہنچ جائے، اور اگر تم نے دستہ اس کی طرف کیا تو تلوار کی دھار اور تلوار کی نوک تمہاری طرف ہوگی۔ ہو سکتا ہے جب وہ دستے کو پکڑے تو تلوار کو ایسی حرکت ہو کہ وہ تمہارے ہاتھ پہ لگ جائے، تمہارے پیٹ پہ لگ جائے، تمہارے جسم میں کسی اور جگہ لگ جائے، تمہارا نقصان ہو جائے۔ یہ فرمایا کہ تلوار پکڑانا یہ ایک کام ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں بس تلوار پکڑانی ہے، جیسے کہ ہوگی پکڑا لی، نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ تلوار پکڑانے سے پہلے اس بات کو دیکھ لو کہ اس سے تمہیں یا جس کو تم تلوار پکڑا رہے ہو اسے نقصان پہنچنے کا تو خطرہ نہیں۔ اس لیے بزرگان دین نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ اگر آپ چاقو کسی دوسرے کو پکڑا رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کو بند کر کے پکڑائیں۔ اگر کھلا چاقو پکڑا رہے ہیں کسی کو یا چھری کسی کو پکڑا رہے ہیں تو اس کے ہاتھ میں پکڑانے کی بجائے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے رکھ لیں، وہ خود ہی اٹھا لے گا۔
اس لیے کہ اگر تم اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہو، دستہ تمہاری طرف ہے تو نوک اس کی طرف ہوگی، دھار اس کی طرف ہوگی، اور اگر دھار اپنی طرف کرتے ہو دستہ اس کی طرف ہوگا تو دھار تمہاری طرف ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مجمع کے اندر سے تمہیں تلواریں لے کر گزرنا پڑے، نیزے لے کر گزرنا پڑے، تیر لے کر گزرنا پڑے، تو فرمایا کہ ننگی تلوار لے کر، ننگے تیر لے کر، ننگے نیزے لے کر مت گزرو، یہ کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی کو لگ جائے، کسی کا نقصان ہو جائے، غیر ارادی طور پر، غیر اختیاری طور پر بھی کسی کا نقصان اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ ڈھنگ اور سلیقے کی باتیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر کام کے بارے میں سکھائی۔ انہی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی کہہ دیا جاتا ہے، انہی کو شرعی آداب بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے جمعے میں بات کر رہا تھا، ہر کام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار جوڑ دی، جو مسنون دعائیں جوڑ دی ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب میں دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر کام کے ساتھ کچھ اذکار کو جوڑا ہے، وہیں آپ نے ہر کام کو کرنے کا ایک طریقہ، سلیقہ اور ڈھنگ بھی سکھایا، کھانے کا طریقہ سکھایا، آداب سکھائے، پینے کے آداب سکھائے، لباس کے آداب سکھائے، آپ نے سونے کے آداب سکھائے، جاگنے کے آداب سکھائے، سفر کے آداب سکھائے، گھر میں رہنے کے آداب سکھائے، ہر کام کے آداب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ ان آداب کو جو آدمی اختیار کر لیتا ہے، ان کی پابندی شروع کر دیتا ہے، تو اس کی زندگی خود بخود انتہائی مہذب ہو جاتی ہے، اس کی زندگی سلیقہ شعار ہو جاتی ہے، ایک ڈھب سے گزرنے والی زندگی اس کی بن جاتی ہے۔ اور جہاں شریعت نے واضح طور پر ہمیں آداب نہیں سکھائے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دماغ عطا فرمایا ہے، عقل عطا فرمائی ہے، سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، اپنی سمجھ بوجھ سے آدمی کام لے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 عادتیں ایسی ہیں کہ وہ نبوت کا 1/24 حصہ ہے، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ 1/25 حصہ ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی ان عادتوں کو اپنا لے تو اس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اختیار کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی الصمت الحسن، اچھا طریقہ۔ اچھے طریقے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے جس کام کے بتا دیے، جہاں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا ہے، وہاں آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے بہتر کوئی طریقہ اور نہیں۔ اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، وہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی۔ اور بعض اوقات آدمی کے لیے خود انفرادی طور پر فیصلہ کرنا اور خاص طور پہ فوری طور پر فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ بتایا گیا کہ جو وہاں کا عرف اور رسم و رواج ہے، یہ رسم و رواج اور کسی جگہ کا جو عرف ہے، جو مروجہ طور طریقے ہیں، یہ در حقیقت اجتماعی سمجھ بوجھ کا نتیجہ ہوتے ہیں، ان کو پیش نظر رکھو۔ اس لیے ہماری شریعت میں اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کہ آدمی کسی کام میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے جو وہاں کے مروجہ طریقوں سے ہٹ کر ہو اور اس کو بڑا عجیب و غریب سمجھا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ شریعت کے حکم کی وجہ سے ایسا کرنا پڑے، وہ تو اور بات ہے، لیکن جہاں شریعت کا حکم موجود نہیں ہے
آپ لباس ایسا اختیار کرتے ہیں، ایسا لباس پہن کر باہر آتے ہیں کہ ہر ایک کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں، ہر ایک اس کو بڑا عجیب و غریب سمجھتا ہے، بڑا وہ اجنبی سا لباس لگتا ہے. آپ اپنی حیات اور حلیہ ایسا اختیار کرتے ہیں، میل جول کا طریقہ ایسا اختیار کرتے ہیں جو کسی نے اختیار نہیں کیا. فرمایا کہ جو مروجہ اور مہذب طریقہ سمجھا جاتا ہے، ہر کام میں اسی طریقے کو اختیار کرو، لباس میں اس کو اختیار کرو، رہن سہن میں اس کو پیش نظر رکھو، بات چیت کے انداز میں اس کو پیش نظر رکھو، کسی کے ساتھ برتاؤ کرنے میں اس کو پیش نظر رکھو، ہر معاملے میں اس طریقے کو پیش نظر رکھو جس کو لوگ اچھا اور بہتر سمجھتے ہیں، اور آپ کے ساتھ معاملہ کر کے لوگ خوش ہوں جس طریقے سے، اس طریقے کو کیا کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بات ایسی ہے کہ اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو آخرت کے اعتبار سے تو کامیابیوں کی راہ اس سے کھلتی ہی ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انبیاء کا طریقہ قرار دیا ہے، دنیا کے اندر بھی بہت سی کامیابیوں کی راہ کھل جاتی ہے. اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی اتو ادا. تو ادا کا لفظ ایسا ہے کہ اردو میں اس کا ترجمہ ایک متعین لفظ کے ساتھ ترجمہ کرنا مشکل نظر آ رہا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان کے مزاج میں دھیما پن، جذباتی پن نہ ہو، فیصلے کرنے میں جلد بازی نہ ہو، سرسری بات سن کر، سرسری انداز سے کسی کو دیکھ کر، کسی چیز کو دیکھ کر جلد بازی میں انسان کو فیصلہ نہ کرے، بلکہ ہر فیصلہ انسان سوچ سمجھ کر کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو جلد بازی ہوتی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور ٹھہراؤ، سوچ سمجھ کر اطمینان سے کام کرنا یہ اللہ کی طرف سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ پہلے بھی کئی دفعہ میں نے یہاں سنایا. آپ کے زمانے میں بحرین کے علاقے کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور بڑا اثر و رسوخ والا قبیلہ تھا، عبد القیس اس کا نام تھا. اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس قبیلے کا ایک وفد قبیلے کے سردار کی قیادت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ جو وفد کی قیادت کر رہے تھے اور قبیلے کے سردار بھی تھے، ان کا لقب تھا اشج. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا وفد مدینہ منورہ میں پہنچا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. مسجد کے قریب سواریوں کو کھڑا کرنے کی ایک باقاعدہ جگہ بنی ہوئی تھی. اس جگہ پہ سواریاں کھڑی کی جاتی تھیں، سواریوں کو بٹھایا جاتا تھا. تو انہوں نے یہ وفد وہاں پہنچا. وہاں پہنچتے ہی باقی سب نے تو یہ کیا کہ جلدی جلدی اپنے اونٹوں سے چھلانگیں لگائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دست بوسی کے لیے، قدم بوسی کے لیے پہنچ گئے. یہ بھی ایک اچھی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک مظاہرہ تھا کہ قریب پہنچ کر اب مزید صبر نہیں ہو سکا، مزید تاخیر کو برداشت نہیں کر سکے، اس لیے سواریوں کو باندھنا بھی یاد نہیں رہا، کپڑے تبدیل کرنا یاد نہیں رہا، سواریوں کو بٹھانا یاد نہیں رہا. جلدی سے حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو سلام کیا، آپ کی قدم بوسی کی، آپ کی دست بوسی. یہ قدم بوسی دست بوسی کی بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ حدیث مبارک میں ابو داؤد شریف کی روایت میں لفظ آتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اس وفد کے شرکاء کہ ہم جلدی سے مسجد کی طرف بھاگے تاکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اور آپ کے پاؤں جا کر چومیں.
تمہارا یہ کیا انہوں نے، یہ بھی آپ کے ساتھ محبت کی وجہ سے کیا، اس کا منشا غلط نہیں تھا، لیکن یہ جو قیادت کرنے والے تھے وفد کی اشد، انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، وہ یہ کہ بڑے اطمینان سے یہ اپنی سواری سے اترے، سب سے پہلے تو اپنے اونٹ کو مناسب جگہ پر بٹھایا جہاں پہ اس کو بٹھانا چاہیے، اپنا سامان اتارا، کجاوا وغیرہ اونٹ سے اتارا، اتارنے کے بعد اپنے سامان سے دھلے ہوئے کپڑے نکالے، کپڑے تبدیل کیے، اپنی حیات اچھی بنائی، اور پھر بڑے اطمینان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات فرمائی کہ تمہارے اندر دو صفتیں ایسی ہیں، تمہاری دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، ان میں سے ایک عادت ہے الانات، التؤدہ الانات، دونوں کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں، وہی بات جو میں نے ابھی عرض کی کہ مزاج میں جلد بازی کی بجائے اطمینان سے سکون کے ساتھ کام کرنے کی عادت۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں آدمی کو جلد بازی ہی کرنی پڑتی ہے، ایسی ایمرجنسی ہوتی ہے، وہاں تو ظاہر ہے جلد بازی کرنی پڑے گی، لیکن عام حالات میں جلد بازی کی بجائے اطمینان اور ٹھہراؤ کے ساتھ کام کرنا، اور اطمینان اور ٹھہراؤ کے ساتھ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ معاملات کو طے کرنا، یہ پہلی صفت ہے جو تمہارے اندر موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور دوسری صفت ہے تحمل اور برداشت، بردباری۔ فرمایا کہ یہ دو صفتیں تمہارے اندر موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ صفتیں فطری طور پر میرے اندر ہیں یا میری کسی محنت کا نتیجہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر تمہارے اندر یہ دو صفتیں رکھی، تمہارے اسی چیز کو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ التؤدہ، کہ آدمی جب بھی کوئی کام کرے، کوئی فیصلہ کرے تو اس میں جلد بازی نہ ہو، ٹھہراؤ ہو، معاملے کے ہر پہلو پر نظر ڈالے۔ ایک آدمی نے آپ کے کان میں کوئی بات ڈال دی، آپ نے ایک طرفہ بات سنی اور کوئی بڑا فیصلہ کر دیا، یہ تو ادا کے خلاف ہے۔ آپ نے ایک بات سنی ہے، دوسری بات بھی سنی، ایک فریق کی بات سنی ہے، دوسرے فریق کی بات بھی سنی، آپ کو کسی نے اطلاع دی ہے کہ واقعہ یوں ہوا ہے، تو اس واقعے کو جاننے کے جو دوسرے ذرائع ہو سکتے ہیں ان سے بھی معلومات حاصل کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تک جو آپ کو اطلاع ملی ہے یہ اطلاع ادھوری ہو، یہ ناقص اطلاع ہو سکتا ہے کہ اس اطلاع میں کسی جانبداری سے کام لیا گیا ہو سکتا ہے کہ اس اطلاع کا مقصد ہی آپ سے کوئی غلط فیصلہ کروانا ہو، کہ آپ جلدی سے جوش میں آئیں گے اور کوئی غلط فیصلہ کر دیں گے۔ یہ ساری کے سارے رویے جو ہماری زندگیوں میں پائے جاتے ہیں، یہ اس وصف کے خلاف ہیں جس وصف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان احادیث مبارکہ میں الانات اور التؤدہ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اور اسی کی ایک کڑی ہے، التؤدہ ہی کا ایک شعبہ ہے جس کو حدیث مبارک میں تدبیر سے تعبیر کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خذ الامر بالتدبیر، کہ جب بھی کوئی کام کرو، کوئی فیصلہ کرو تو تدبیر کے انداز سے کرو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عقل قد تدبیر، کہ تدبیر سے بڑی عقل مندی کوئی نہیں ہوتی۔ یہ تدبیر کیا چیز ہے؟ تدبیر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے نتائج کو آخر تک اچھے طریقے سے دیکھ لینا اور ان پر غور کر لینا۔ اب جو کام کرنے لگے ایک اس کا فوری نتیجہ ہے جو ظاہر ہوگا، اور کچھ دیر کے بعد ظاہر ہونے والے نتائج بھی ہوتے ہیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کے، کسی اقدام کے فوری نتائج کو دیکھ لیتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ فوری طور پر اس سے جو نتائج حاصل ہوں گے وہ میرے حق میں مفید ہوں گے، اور اس کی وجہ سے وہ کام کر گزرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ
قدم اٹھانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھو کہ میں یہ کام کروں گا تو اس پر فوری نتیجہ یہ ظاہر ہوگا، اور اس نتیجے پہ اگلا نتیجہ یہ مرتب ہوگا، اور اس سے اگلا نتیجہ یہ مرتب ہوگا، اس سے اگلا نتیجہ یہ مرتب ہوگا، دور تک اس پہ مرتب ہونے والے نتائج کی جو کڑیاں ہیں، پورا ایک سلسلہ ہے، پوری ایک چین ہے، اس پر ایک دفعہ نظر دوڑا دیں، اس کے بعد فیصلہ کریں۔ یہ بھی عطف و ادا کے اندر داخل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ جو کام کرنے لگے ہو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے آخری نتائج کیا ہوں گے۔ اگر تمہیں اس کے آخری نتائج اچھے نظر آ رہے ہیں تو اللہ کا نام لے کر قدم اٹھاؤ، اور اگر فوری نتائج تو اچھے لگ رہے ہیں لیکن دور رس اثرات اس کے اچھے نہیں لگ رہے تو پھر اس کام سے رک جاؤ اور قدم نہ اٹھاؤ۔ اور تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی، الاختصاص، میانہ روی، ہر معاملے میں درمیانی راہ اختیار کرنا۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تو اس امت کا خاص طور پر بنیادی مذہب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، اعتدال والی امت بنایا ہے، میانہ روی اختیار کرنے والی امت بنایا ہے، ہر معاملے میں اعتدال کی راہ۔ بعض لوگ غصیلے اتنے ہوتے ہیں، گرم اتنے ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ گرم ہو جاتے ہیں، گرمی دکھانے لگ جاتے ہیں، وہ بھی خسارے میں رہتے ہیں۔ اور بعض لوگ حد سے زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، جہاں واقعتاً گرمی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بھی انہیں گرمی نہیں آتی، تو ایسے لوگ بھی عموماً خسارے میں رہتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت زیادہ لالچی ہوتے ہیں، تو حد سے زیادہ لالچ جو ہے یہ شریعت کے نقطہ نظر سے تو برا ہے ہی، دنیاوی تدبیر کے اعتبار سے بھی، دنیاوی اسباب کے اعتبار سے بھی عموماً نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ لالچی آدمی اپنے لالچ ہی کے جال میں کہیں نہ کہیں جا کر پھنس جاتا ہے۔ اس کا لالچ اس کے لیے ایک خطرناک جال ثابت ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ اس کے مقابلے میں حد سے زیادہ لاپرواہ ہیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، کوئی نقصان ہو رہا ہے، کاروبار ڈوب رہا ہے، کوئی اور نقصان ہو رہا ہے، کچھ نہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ بڑا نقصان ہو جائے تو بعض اوقات آدمی اس کو توکل کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ خاص طور پہ جو لوگ ذرا نمازیں پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، عبادات کرنے والے ہوتے ہیں، دیندار لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ پر توکل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، جو کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو حد سے زیادہ فکر مندی یا حد سے زیادہ لالچ یہ بھی بری چیز ہے، اور حد سے زیادہ لاپرواہی، یہ فکر ہی نہیں آدمی کو کسی چیز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخص حاضر ہوئے، آپس میں ان کا کوئی جھگڑا تھا، انہوں نے اپنا مقدمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، مقدمے کی پوری سماعت کی، اور آخر میں ایک کے حق میں اور ایک کے خلاف فیصلہ فرما دیا۔ جس فریق کے خلاف فیصلہ ہوا تھا وہ جاتے ہوئے کہنے لگا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں حسبی اللہ و نعم الوکیل نہیں کہا جاتا جیسے تم کہہ رہے ہو، کہ اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی لاپرواہی کی وجہ سے مقدمہ ہار گئے اور بعد میں اس کو قضاء و قدر کے کھاتے میں ڈال دیا۔ یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اپنا مقدمہ جیتنے کے لیے پوری کوشش کرتے۔ اگر تم واقعتاً سمجھتے ہو کہ میں برحق ہوں، میرا حق بنتا ہے، اگر ایک آدمی کو احساس ہے کہ میں جھوٹی بات پہ اڑا ہوا ہوں، غلط بات پہ اڑا ہوا ہوں،
تو اس کے لیے تو مقدمہ لڑنا ہی جائز نہیں ہے. اس کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ اس چیز سے دستبردار ہو جائے, جس کا حق ہے اس تک اس کا حق پہنچنے دیں. لیکن اگر تم سمجھتے تھے کہ واقعتاً تمہارا حق بنتا ہے تو پھر تمہیں اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے پوری محنت کرنی چاہیے تھی, پوری کوشش کرنی چاہیے تھی. اگر تمہارے گواہ تھے تو ان گواہوں کو ساتھ لانے کے لیے محنت کرنی چاہیے تھی, ان گواہوں کو آمادہ کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے تھی. جو کچھ تمہیں کر سکتے تھے وہ کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد بھی اگر حالات تمہارے اختیار سے نکل جاتے, بے بسی ہو جاتی, تو پھر تمہیں کہنا چاہیے تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل. کیونکہ جہاں انسان اپنے بس میں جو کچھ ہو وہ سب کچھ کر لے اور پھر بھی کوئی نقصان ہو جائے تو وہاں اللہ کی مدد اس کا شامل ہے. لیکن جو انسان کے اختیار میں ہے وہ انسان نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں, تو اللہ تعالیٰ مدد کرنے پر قادر تو ہیں لیکن ان کی یہ عادت نہیں ہے, ان کا عام قانون یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے اس کو اختیار دیا ہے وہ تو کریں. آپ میرے پاس آئے کہ میرا فلاں کام کر دیں, ایک وکیل کے پاس گئے کہ میرا فلاں کام کر دیں, کسی با اختیار کے پاس گئے کہ میرا فلاں کام کر دیں, آپ کے کہنے سے کام ہو جائے گا. وہ آپ کو کہتا ہے کہ اچھا ایک درخواست لکھ کے لے آئیں. آپ کہتے ہیں درخواست تو مجھ سے نہیں لکھی جاتی, تو ظاہر ہے کہ آپ سے درخواست نہیں لکھی جاتی تو وہ آپ کا کام نہیں کرے گا. وہ یہ کہے گا کہ تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں تمہارے لیے کام کروں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہاری طلب ہی نامکمل ہے ابھی. تمہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ پہلے سستی اختیار کرو اور آخر میں جب نقصان ہو جائے تو اس کو قضاء و قدر کے کھاتے میں ڈال دو اور یہ سمجھو کہ میں اللہ پہ توکل کر رہا ہوں. بلکہ طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے اختیار میں ہے وہ کر لو اور پھر بھی اگر تمہارا نقصان ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. حسبی اللہ و نعم الوکیل. تمہارا بات چل رہی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز بیان فرمائی الاقتصاد, میانہ روی, ہر چیز میں اعتدال. بعض لوگ, میں یہ بات کر رہا تھا کہ بعض لوگ تدبیر اختیار کرنے میں, اسباب اختیار کرنے میں, فکر مندی میں حد سے زیادہ غلو کرتے ہیں اور بعض لوگ حد سے زیادہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں. نہیں, اصل جو راہ ہے وہ درمیان ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تین عادتیں ایسی ہیں جن کو اگر اختیار کر لیا جائے تو یہ نبوت کا 1/24 حصہ ہے. یعنی آدمی انبیاء کے طریقے پہ چل رہا ہے. اور میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ ان عادتوں کو اختیار کرنے سے انسان انبیاء کے طریقے پر تو چل ہی پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے آخرت کے فوائد تو اس کے لیے ہیں ہی. دنیا کے اندر بھی اس آدمی کے لیے جگہ جگہ کامیابیاں انتظار میں کھڑی ہوتی ہیں جو ان تین صفات کو اختیار کر لے. پہلی صفت کہ ہر کام کو کرنے کا اچھا طریقہ اختیار کرے, ڈھنگ اور سلیقے سے کام کرے, بے ڈھنگے انداز سے کوئی کام نہ کرے. اور دوسری بات کہ فیصلے کرنے میں جلد بازی نہ ہو بلکہ معاملے کے تمام پہلوؤں پہ نظر ڈال کر فیصلہ کیا جائے. یہ عادت بنا رہا ہے, ایک آدھا نہیں بلکہ انسان کا مزاج یہ بن جائے, عمومی رویہ انسان کا یہ بن جائے. اور تیسری بات یہ کہ ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرے. جو آدمی ان تین عادتوں کو اختیار کر لیتا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کی منتظر ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.